نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کا معائنہ فرماتے، ان کے احوال کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے، کم عمر بچوں کو واپس فرما دیتے۔ یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے۔ چنانچہ احد کی لڑائی کے لیے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جا کر لشکر کا معائنہ فرمایا اور 9 عمروں کو لڑکپن کی وجہ سے واپس فرما دیا، جن میں یہ حضرات بھی تھے: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ عنہ بن ثابت، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ، عمر بن حزم رضی اللہ عنہ، سعید بن ظہیر رضی اللہ عنہ، عرابہ بن اوس رضی اللہ عنہ، ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ۔ ان کی عمریں تقریباً 13-14 برس کی تھیں۔ جب ان کو واپسی کا حکم ہوا تو حضرت خدیج رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا لڑکا رافع تیر چلانا بہت اچھا جانتا ہے، اور خود رافع بھی اجازت کے اشتیاق میں ابھر کر کھڑے ہوتے تھے کہ قد لمبا معلوم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تو سمرہ بن جنزب رضی اللہ عنہ نے اپنے سوتیلے باپ مرہ بن سنان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رافع کو تو اجازت مرحمت فرما دی اور مجھے اجازت نہیں عطا فرمائی، حالانکہ میں رافع رضی اللہ عنہ سے قوی ہوں، اگر میرا اور اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو پچھاڑ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا تو سمرہ رضی اللہ عنہ نے رافع کو واقعی پچھاڑ لیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمرہ رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد اور بچوں نے بھی کوشش کی اور بعض اوروں کو بھی اجازت مل گئی۔ اسی سلسلے میں رات ہو گئی۔ حضور نے تمام لشکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور 50 آدمیوں کو پورے لشکر کی حفاظت کے واسطے متعین فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذاکوان رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام دریافت کیا، عرض کیا ابو سبا، یعنی سبا کا باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد ہوا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام دریافت کیا، انہوں نے عرض کیا کہ ابن عبد القیس، یعنی عبد قیس کا بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ارشاد ہوا کہ تینوں آدمی آ جاؤ تو ایک صاحب حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دونوں ساتھی کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تینوں دفعہ میں ہی اٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور حفاظت کا حکم فرمایا۔ رات بھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت فرماتے رہے۔ یہ شوق اور ولولے تھے ان حضرات کے کہ بچہ ہو یا بڑا، ہر شخص کچھ ایسا مست تھا کہ جان دینا مستقل محسوس تھا۔ اسی وجہ سے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بدر کی لڑائی میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا، مگر اس وقت اجازت نہ مل سکی تھی۔ پھر احد میں پیش کیا، جس کا قصہ ابھی گزرا۔ اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ احد کی لڑائی میں سینے میں ایک تیر لگا، جب اس کو کھینچا گیا تو سارا نکل آیا، مگر بھال کا حصہ اندر بدن میں رہ گیا، جس نے زخم کی صورت اختیار کی، اور اخیر زمانے میں بڑھاپے کے قریب یہی زخم ہرا ہو کر شہادت کا سبب بنا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر ہجرت کے وقت 11 سال کی تھی اور 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ بدر کی لڑائی میں اپنے آپ کو پیش کیا، اجازت نہ ملی۔ پھر احد کی لڑائی میں نکلے مگر واپس کر دیے گئے، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ چونکہ سمرہ اور رافع دونوں کو اجازت ہو چکی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے ایک قصے میں گزرا، اس لیے ان کو بھی اجازت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ تبوک کی لڑائی میں بنو مالک کا جھنڈا حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارہ رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ عمارہ رضی اللہ عنہ کو فکر ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی صادر ہوئی یا کوئی وجہ ناراضی کی پیش آئی ہے۔ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کوئی شکایت حضور تک پہنچی ہے؟
ارشاد فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ زید رضی اللہ عنہ قرآن شریف تم سے زیادہ اچھا پڑھا ہوا ہے۔ قرآن نے اس کو جھنڈا اٹھانے میں مقدم کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول تھا کہ فضائل میں دین کے اعتبار سے ترجیح فرماتے تھے۔ یہاں اگرچہ لڑائی کا موقع تھا اور قرآن شریف کے زیادہ پڑھے ہوئے ہونے کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن شریف کی زیادتی کی وجہ سے جھنڈے کے اٹھانے میں ان کو مقدم فرمایا۔ اکثر چیزوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا لحاظ فرماتے تھے، حتیٰ کہ اگر کئی آدمیوں کو کسی ضرورت سے ایک قبر میں دفن فرمانے کی نوبت آتی تو جس کا قرآن شریف زیادہ پڑھا ہوا ہوتا تھا اس کو مقدم فرماتے، جیسا کہ غزوہ احد میں کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں احد کی لڑائی میں پیش کیا گیا، 13 سال کی میری عمر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ میرے والد نے سفارش بھی کی کہ اس کے قوا اچھے ہیں، ہڈیاں بھی موٹی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ میری طرف اوپر کو اٹھاتے تھے، پھر نیچے کر لیتے۔ بالآخر کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دی۔ میرے والد اس لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ کوئی مال وغیرہ کچھ نہ تھا۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتے ہیں، اور جو پاک بازی اللہ سے مانگتا ہے حق تعالی شانہ اس کو پاک باز بنا دیتے ہیں، اور جو غنا چاہتا ہے اللہ اس کو غنی فرما دیتے ہیں۔ میں نے یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، پھر کچھ نہ مانگا، چپکے ہی سے واپس آ گیا۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ 9 عمر صحابہ میں اس بڑے درجے کا عالم دوسرا مشکل سے ملے گا۔ بچپن کی عمر اور باپ کے صدمے کے علاوہ ضرورت کا وقت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عام نصیحت کو سن کر چپ چاپ چلے آنا اور اپنی پریشانی کا اظہار تک نہ کرنا۔ کیا آج کل کوئی بڑی عمر والا بھی ایسا کر سکتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لیے ایسے ہی لوگ چنے تھے جو اس کے اہل تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو خاتمے میں آتا ہے کہ اللہ سارے آدمیوں میں سے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔